तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। वो जो रब है तमाम जहानों का, आपकी दुनिया भी उसी ने पालनी है, उसी ने संभालनी है, वो संभाल लेगा। अर्रहमान अर्रहीम, बेपनाह मोहब्बत करता है वो आपसे। हर वो इंसान जिसको हर चंद लम्हों बाद शक हो जाता है मैं तो बड़ा गुनाहगार इंसान हूं, मैं तो मोहब्बत के लायक नहीं हूं, अर्रहमान है वो इस लम्हे आज। अर्रहीम, हमेशा मोहब्बत करता है। मालिकी यौमिद्दीन, पूछ लेगा हर उस इंसान से जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है इस दुनिया में। कानून का यही मतलब होता है ना, किसी भी दुनिया में कानून हिफाजत के लिए बनाया जाता है, किसी भी मुल्क में कानून हिफाजत के लिए बनाया जाता है। कल हमने पढ़ी थी आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी के थ्रू हमने किसको जाना था? अल्लाह ताला को। आज हम क्या डिस्कस करने वाले, मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था। नहीं, हजरत आदम कल का प्लान था, लेकिन आज हमने प्लान चेंज कर दिया। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आपको पता है जब मैं छोटी थी, आपकी उम्र की, आप सबकी स्कूल की बुक्स में अभी भी होगा 2 या 3 क्लास में या बड़ी भी, बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा होता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसमें लिखा होता है कि आपके अब्बू की डेथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो गई थी। फिर आपको पता चलता है वो अपनी अम्मी के साथ नहीं रह सके, उन्हें किसी और जगह जाना पड़ा। फिर आपको पता चलता है जब वो वापस आए तो अम्मी की डेथ हो गई है, फिर दादा की डेथ हो गई है, फिर चचा की डेथ हो गई। तो उस बचपन में आपका दिल पकड़ा जाता है जब आप इस तरह की कोई बात सुनते हैं। आप बच्चे होते हैं और आप एक बच्चे का गम समझ सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होते हैं। मेरे साथ एटलीस्ट यही हुआ, मैंने जितने भी, मैं मदरसे में पढ़ती थी तो वहां पे जितने भी ज्यादातर जो खिताब होते थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही होते थे, सारी नातें होती थी। लेकिन उस खिताब में आपको अक्सर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जानने को मिलता था, हाउ ब्यूटीफुल ही वॉज, और उनकी भवें कैसी थी, और उनका आई शेप कैसा था, और वो चलते कैसे थे। या फिर आपको उनके मौजज़ात के बारे में पता चलता था कि एक प्याले से कितने लोगों ने पानी पी लिया और एक हंडिया से कितने लोगों ने खाना खा लिया और चांद भी उन्होंने टुकड़े कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक दर्द का एलिमेंट था ना, वो जो एक कनेक्टिविटी का एलिमेंट था, वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं खोता गया, क्योंकि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए ह्यूमन बीइंग देखा ही नहीं। मैं यूट्यूब की एक सीरीज स्टार्ट करी थी एंड आई थॉट इट शुड बी नेम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ह्यूमन बीइंग, और बड़ा रिएक्शन आ गया था उस पर, क्योंकि हमारे यहाँ चंद लोग उन्हें एज ए ह्यूमन बीइंग देखने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर हम उन्हें एज ए ह्यूमन बीइंग देखने के लिए तैयार ही नहीं है तो अल्लाह ताला का सारा आर्ग्यूमेंट हमने खत्म कर दिया है, खराब कर दिया है कि हम वो फॉलो करेंगे अल्लाह ताला को एंड वी कैन फॉलो हिम। हम में से कितने लोग हैं, आपको पता है ना, कल हमने डिस्कस किया था हम रसूल पैगंबरों की ही कहानी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस कहानी में मेरी और आपकी जिंदगी होगी। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इस बोझ की तरह गुजारी है कि मेरी जिंदगी बहुत दुखी है। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, एटलीस्ट जब तक मैं 21 साल की नहीं थी मुझे लगता था दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं हूं। दुखी बिला वजह का दुख नहीं, आपको नजर आ रहे होते हैं प्रॉब्लम्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं और इर्द गिर्द देखना शुरू करते हैं, आपको पता चलता है मेरे घर में रहने वाले लोग मुझसे ज्यादा दुखी हैं। उसे उन गमों के पहाड़ हम में से हर एक इंसान के ऊपर टूट रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं सबसे ज्यादा सताया गया हूं। और कहीं मैंने ये सुना था कि जब तुम्हें अपना गम बड़ा लगने लगे तो मेरे गमों को देख लिया करो, तुम्हें अपना गम कम लगेगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने, हम सभी होते हैं, अपने किसी रिलेटिव के घर, चचा के घर, पुप्पो के घर, खाला के घर, दोस्तों के घर कभी जाके रात गुजारी हो, चंद दिनों के लिए रहने चले गए अम्मी अबू के बगैर, या सिर्फ दिन ही गुजारना है। क्या हमारा वहां पे एटीट्यूड वैसा ही होता है जैसा हम अपने घर में होते हैं? अपने घर में तो हम नवाब हैं, अपने घर में तो हम ही मालिक हैं, हम ही बादशाह हैं। ये भी नहीं पसंद, ये नहीं खाना, खाने से 2 घंटे पहले भूख लगी है तो शोर हो गुल मच जाता है। आप किसी और के घर जाके नहीं करते ना शोर। हमें से जिन लोगों ने घर के बाहर जिंदगी गुजारी है उन्हें पता है वी आर नॉट द सेम पर्सन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमेजिन करें एक लम्हे के लिए अपने आप को एक जगह पे कि आपने बचपन से 3-4 साल तक की उम्र एक घर में गुजारी हो और फिर आपको वो घर शिफ्ट करना पड़े। अब रिश्ते बदल गए हैं, अब उन्हें अपनी अम्मी के साथ रहना है, अब वहां पे सेटल हो रहे हैं, अम्मी की डेथ हो जाती है, फिर चचा के घर हैं और उनकी डेथ हो जाती है, फिर दादा के पास हैं, दादा के बाद हज़रत अबू तालिब के पास आए। सारी जिंदगी वो जो आप माँ बाप से ना हम चीजें, मेरा भाई भी अभी भी मुझसे फोन मांगता है तो उसकी टोन बड़ी वो होती है, मोदबाना होती है, बड़ी आजिजी वाली होती है, क्योंकि उसको पता है इसका देना बनता नहीं है, दे दिया तो मेहरबानी है, ना दिया तो कोई बात नहीं भाई, नहीं छीन सकते। वही फोन जब अबू से मांगता है उसकी टोन ही डिफरेंट होती है, आपका तो देना बनता है, आप तो देंगे मुझे। तो रसूल सल्लल्लाहु, अभी हम में से हर एक इंसान, हम में से हो सकता है कुछ के रिसेंटली दादा दादी की डेथ हुई है, किसी के पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो गई है, किसी के पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई, आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है फॉर एनी रीजन, या आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं एंड देयर आर ऑलवेज फाइट्स इन द होम, या फिर पैसों की वजह से हर वक्त प्रॉब्लम्स हैं, हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं।
لیکن ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہو یا کسی بھی پیغمبر کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کبھی ہم مسائل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے جوڑ لیتے ہیں نا. کسی سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتا اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں 90% آنسر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں سن لیتے ہیں، میں جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے. تو جو مانگتے ہیں اور وہ نہیں ملتا، تب کیا اللہ تعالیٰ پیار نہیں کر رہے؟ یا وہ زیادہ محبت ہے کہ اب تمہاری محبت کے باوجود تمہیں نہیں دوں گا، مجھے پتا ہے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 16 سال کی عمر میں، ہم ہمیشہ سنتوں کی بات کرتے ہیں نا. آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی کون کون سی سنتیں بتائیں مجھے. مسواک کرنا، اسمائل کرنا، سیدھی کروٹ پہ سونا، داڑھی، بہت اچھی سنتیں اور ہمیں فالو کرنا چاہیے. ناخن جمعے کو کاٹنا. اس سب سے پتا کیا چلتا ہے؟ ہاؤ ڈسپلنڈ ہی واز. کون سا جوتا پہلے پہننا ہے، کون سا قدم کمرے سے باہر رکھنا ہے، کون سی دعا گھر آتے ہوئے پڑھنی ہے. ایوری تھنگ ہی ٹاٹ اس. آپ امیجن کریے اتنی ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ آپ کو سب سے پہلی سننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف الفضول. 16 سال کی عمر میں، کچھ کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ جوائن کیا ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ میں کبھی ظلم نہیں کروں گا. میں اور آپ، ہماری ساری زندگی کی ڈیولپمنٹ اس ایک اصول پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی غلط کرنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، انصاف کرنا ہے. انسان تخلیق ظلم نہ کرنے کے لیے نہیں، وہ تو بیر منیمم ہے. میں بھی جا کے کسی کو فخر سے نہیں بتا سکتی میں نے آج تک کسی کا قتل نہیں کیا. کر لیتے تو کرمنل ہوتے، نہیں کیا تو یو آر اے نارمل ہیومن بینگ. انسانیت کی بہت اونچی حد نہیں ہے وہ. ظلم نہ کرنا از بیر منیمم. حلف الفضول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی سننا ہے، آپ نے ظلم ہونے نہیں دینا. 16 سال کی عمر میں وہ ایک اس کا آرگنائزیشن کا حصہ ہو جاتے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب مکہ میں ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دینا. تو ہم جو اب تک اپنے غموں میں، پریشانیوں میں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غم نہیں تھے؟ بہت تھے نا. کیا پہلا سبق ملا مجھے ان کی زندگی سے کہ میرے پرابلمز، میرے بیہیویئر کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتے. میرا موڈ خراب ہے تو میں اپنی بہن سے برے انداز میں بات نہیں کر سکتی. میری زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہیں اور میں کلاس میں آ کے بچوں پہ غصہ نکالوں اور جس کا موقع ملے تھپڑ لگا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے غصے میں، کیونکہ گھر والے بھی جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں اس نے بڑے پرابلمز جھیلے، اٹس اوکے. پرابلمز کے ساتھ بیٹھیں رات کو. ہم سب تکلیف سے گزرتے ہیں، لیکن وہ تکلیف جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی ہمارے رویے کی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا نا. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم سب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا میرا آرگیومنٹ یہ ہوگا کہ وہ تو پیغمبر تھے، میں تو عام انسان ہوں. اگر یہ آرگیومنٹ پیش کرنا ہے تو پھر بیسکس دوبارہ کلیئر کرنے پڑیں گے. بشرم مثلکم، ہی از اے ہیومن بینگ جسٹ لائک آل آف یو. آپ سب کی طرح انسان ہے، میری طرح. نیند بھی آتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اخلاق میں بہترین ہے سب سے. تکلیف، پریشانی، غم کے باوجود چند لوگ آپ سے برے انداز میں بات کر لیں تو آپ کو لائسنس مل جاتا ہے کہ اب میں بھی سب سے برے انداز میں بات کر سکتا ہوں. نہیں، ہم فالو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ کو سیرہ کی کوئی کتاب پڑھنی ہے تو قرآن پڑھیں گے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ آپ کو دیکھتے ایسے ہیں کافر کہ آپ کے پاؤں جڑ سے اکھاڑ دیں گے. کسی کو اگر میں اور آپ اس تکلیف سے گزرے نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتا اس آیا کا مطلب. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے قلم کی اور جو لکھنے والے لکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے آپ کو جاننا ہے، تو پھر مصیبت آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اجاڑ کے تکلیف پریشانی سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے درد کا احساس ہوتا ہے. آئی نو ہمارے ہاں یہ جملہ نہیں بولا جاتا. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جذبات بنانے والے سے جذبات ایسوسیٹ نہیں کرتے. قرآن نہ کہہ رہا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ بولتی ان الذین یؤذون اللہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں. میں اور آپ تکلیف میں ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھرڈ اسپیکٹیٹر ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ سے تو مووی بغیر روئے نہیں دیکھی جاتی اگر وہاں پہ کوئی ٹریجڈی ہو رہی ہو. آپ کے دل میں جو رحم ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو الرحمن ہونا ہے، کتنا فرق ہے. آپ کا عطائی ہے، اس کا اپنی ذات کا ہے. آپ کے دل میں اتنی سی محبت ہے انسانوں کے لیے، اس میں آپ کو پتا ہو کہ ایکٹنگ ہو رہی ہے، اس میں آپ کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اصل سیٹ اپ نہیں ہے. وہاں کوئی درد سے رو رہا ہو، یو اسٹارٹ کرائنگ.
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بار بار بتا رہے ہیں السمیع ہیں وہ، البصیر ہیں. کیا سن نہیں رہے آپ کے دل کی باتیں؟ کیا دیکھ نہیں رہے آپ کے سارے غم، تکلیف، پریشانیاں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج سوچیں جا کے. پھر اللہ تعالیٰ کو جانا نہیں، ابھی ہمیں حق ادا نہیں کیا. اپنی تکلیف میں جا کے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. ڈر لگتا ہے یہاں عام دنیا میں باتیں بولتے ہوئے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ابھی تیار نہیں ہے. وہیں یکاد الذین کفروا، آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا. آپ میں سے ابھی چند لوگ بھی مجھے ان نظروں سے دیکھ رہے ہوتے نا یہاں پہ، جو حقارت بھری ہو سکتی ہیں، جو یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کیا قرآن سکھائیں گی، جو یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ تو ویڈیو یوٹیوب پہ آ رہی ہیں، آپ کی تو ویڈیو بن رہی ہے، آپ نے تو میک اپ کیا ہوا ہے، آپ نے تو پردہ نہیں کیا ہوا. آپ میں سے کوئی بچہ آئی کین ٹیل یو اس گھر سے نہیں آ رہا. اگر آپ شرعی پردے والے گھر سے آ رہے ہوتے، آپ کی اب وہ نظر ہونی تھی مجھ پہ، وہ میں جھیل چکی ہوں. وہ 6 ماہ بعد آپ کو ایک دن آیا سٹرائک کرتی ہے اور آپ رونے لگتے ہیں کہ اس آیا کے اندر درد کتنا ہے. اور اس قرآن میں سٹورڈ اس لیے تاکہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو وہ آیا بار بار تسلی دیتی ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون ولا یخافون لومۃ لائم. ڈرنا نہیں ہے کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے. ہمیں اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم had internal struggles. اس اسٹرگل کے بعد he would do the right thing. کیوں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, do not be influenced by these liars. There is a possibility or probability of being influenced. کیوں قرآن کہہ رہا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اچھا 2-4 سال پہلے میں نے یوٹیوب سٹارٹ کی تھی. شروع میں 60-70 ویوز آ رہے ہوں تو آپ کو ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر جب وہ 8-9 پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو کیونکہ شروع کا ٹائم ہے, آپ کو بھی پتا نہیں ہے. پھر 1 پہ آ جاتا ہے اور آپ صبح شام رو رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ رو رہے ہیں ان سینس تکلیف میں ہے. پھر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, سنا رہے ہیں, and the ayah says وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ because you are thinking you can't do it. گیو اپ کر دیتے ہیں. صبر کیے رہو. صبر کا مطلب کیا ہے؟ ڈٹے رہو, کھڑے رہو. کس کے لیے؟ لِرَبِّكَ, صرف اپنے رب کے لیے. آج جانے سے پہلے I told my sister کہ مجھ سے نہیں جایا جا رہا, مجھ سے نہیں ہو رہا. وہ جو 6 ماہ پہلے کا ٹراما ہے it's not settled yet. کل میں یہاں سے جا کے سارا دن سوچ رہی تھی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہو رہا. آج صبح رات کو لگ رہا ہے کہ گیو اپ, پس کا ہی نہیں ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ, اپنے رب کے حکم سے کھڑے رہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, you are under our watch. میں ہوں نا, دیکھ رہا ہوں, تکلیف بھی دیکھ رہا ہوں, پریشانی بھی دیکھ رہا ہوں, ڈٹے رہنا کھڑے رہنا بھی دیکھ رہا ہوں. میری تکلیف کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا کوئی موازنہ نہیں ہے. He was the first human being. میرے ساتھ تو ہزاروں لوگ ہیں جو اسی اسٹرگل سے روز گزرتے ہیں, مسلمان ہیں اور دائی ہیں اور بڑے سارے پرابلمز آ رہے ہیں. He was the first human being. It was the toughest for him. سیرہ سیکھنی ہے تو قرآن سے سیکھیں گے. 2 سبق آج ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر لے لیے. پہلا, غم کے باوجود وہ اخلاق کے بہترین درجے پہ فائز تھے. میرا اور آپ کا غم ہمیں نہ بنا دے کڑوا انسان, روکھا انسان, ہر کسی کو اذیت دینے والا. لڑائی جھگڑا میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. دوسرا, 16 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آرگنائزیشن جوائن کر لیتے ہیں جو کہتی ہے ظلم ہونے نہیں دینا. تو اس کا مطلب ہے 16 سال کی عمر میں مجھ پہ بھی وہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. 12 سال کے بعد میرا بھی پری فرنٹل کارٹیکس ڈیولپ ہو گیا ہے. اب مجھے دنیا کے مسئلے دیکھ کے ان کا حل نکالنا پڑے گا. تو کل ہم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن آیت الکرسی کے ذریعے. آج ہم نے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا تعارف. جب ہم پورے پیغمبروں کی کہانی پڑھ کے لاسٹ پہ آئیں گے we will discuss him again انشاءاللہ. اور کل سے انشاءاللہ آدم علیہ السلام کی سٹوری اور پھر with time موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام and all of that we'll keep doing. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.